السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج کی گفتگو زکوٰۃ پر اور مصارف زکوٰۃ پر ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں تم پر فرض فرمائی ہے، ان 4 چیزوں میں سے اگر تم 3 چیزوں کو ادا کر دو اور ایک چیز کو چھوڑ دو تو وہ 3 کی 3 چیزیں بھی آپ کی ناکارہ ہو جائے گی اور اس کا ثواب آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ 4 چیزیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے، اور آقا پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا۔ توجہ فرمائیے، حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان صاحب نصاب ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود، غنی ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ اور قرآن مقدس میں کئی وعیدیں آئی ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے قربان نہیں کرتے، خیرات نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو میدان محشر میں یعنی یوم قیامت وہ سونے کو، چاندی کو دوزخ کی آگ میں پگھلایا جائے گا، جلایا جائے گا، اور ان کی گردنوں پر، ان کے پشتوں پر، پیٹھوں پر، ان کے جسم کے الگ الگ حصوں پر وہ پگھلا ہوا جو ہے سو سونا چاندی ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی بڑی وعیدیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے لوگوں کے مال چوری ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تم سے بیماریوں کو دور رکھے گا، حادثات کو دور رکھے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک کر دیتی ہے، اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے کے مال میں اللہ تعالیٰ زیادتی فرماتا ہے، زیادتی فرماتا ہے۔ اب توجہ فرمائیے، زکوٰۃ کے مصارف کون ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف ہے کون کہ جنہیں زکوٰۃ دی جائے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے زکوٰۃ جن کو دی جائے، شریعت نے 7 لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ 7 لوگ کون ہیں؟ پہلا ہے فقیر، وہ جس کے پاس جو صاحب نصاب نہ ہو، جو مالدار نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ دوسرا ہے مسکین، جس کے پاس ایک بار کھایا تو دوسرے وقت کی غذا کا انتظام نہ ہو، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر تک نہ ہو، وہ مسکین کہلاتا ہے۔ تیسرا ہے عامل زکوٰۃ، یعنی بادشاہ اسلام کی جانب سے جو زکوٰۃ اصول کرے، عشر اصول کرے، اس کو عامل کہتے ہیں، عامل زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کو دینی چاہیے۔ چوتھا ہے رقاب، یعنی وہ مکاتب غلام جس کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے اور وہ اپنے آقا کو یعنی اپنی غلامی کا پیسہ دے کر وہ اپنے آپ کو آزاد کروا لے۔ چوتھا ہے غارم، ایسا شخص، ایسا آدمی جو قرض دار ہو اور اس کی آپ زکوٰۃ سے مدد کرے۔ چھٹا ہے فی سبیل اللہ زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر صرف کرنا، اللہ کی مخلوق پر یعنی نیک کاموں میں اس کو صرف کرنا، یعنی جو ہے سو کوئی جہاد پر جا رہا ہے اس کے لیے سامان مہیا کرنا، مدرسوں کی خدمت کرنا، یہ فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ اور 7واں ہے ابن السبیل، مسافر کے لیے زکوٰۃ دینے کے احکام ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں صاحب نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اور جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے۔ میں آپ کو ایک آسان سا قاعدہ بیان کر دوں، زکوٰۃ 4 قسم کے مالوں کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا وجوب 4 قسم کے مال ہے۔ کتنے؟ 4 قسم کے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کون سے؟ سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش، روپیہ، یہ 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ 5ویں چیز ہے جانور۔ اب جانوروں کا جو ہے سو پالنے کا چال چلن نہیں رہا، اسی لیے 4 چیزوں کے اوپر میں بیان کر رہا ہوں۔ پہلی چیز ہے سونا، جس کا نصاب کسے کہتے ہیں؟ نصاب وہ حد ہے، نصاب وہ یعنی وہ حساب ہے جو شریعت نے یعنی جتنا ہونے کے اوپر شریعت نے کہا کہ اگر اتنا ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نصاب۔ ایک عدد ہے، کیا ہے؟ سونے کا نصاب یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہو اور سال گزر جائے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ اور چاندی کا نصاب کیا ہے؟
52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہو اور سال گزر جائے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ اور مال تجارت، وہ مال جو آپ نے، وہ سامان جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو، چاہے وہ زمین کی شکل میں ہو چاہے وہ گھر کی شکل میں ہو، جو چیز آپ بیچنے کے لیے خریدتے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کیش، یعنی روپیہ۔ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے جس سے آپ 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، تو آپ کے پاس چاندی کا نصاب ہو جاتا ہے، تو آپ اس کی مقدار میں، یعنی 52.5 تولے چاندی خریدنے کے پیسے آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ 7.5 تولہ سونا خرید سکتے ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ آپ جس گھر میں رہتے ہیں، آپ جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، آپ کے 10 گھر ہوں گے لیکن آپ نے ان گھروں کو بیچنے کے لیے نہیں رکھا ہے بلکہ آپ اس کو کرائے پر، رینٹ پر چھوڑتے ہیں، آپ اس سے پیسہ نفع کماتے ہیں، تو ایسے گھروں کے اوپر، ایسے ہی استعمال کی گاڑیوں کے اوپر چاہے 10 گاڑیاں کیوں نہ ہو، آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ زکوٰۃ اس چیز کی دی جاتی ہے جو آپ کے پاس مال جمع ہوتا ہے، مثلا سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، مال تجارت ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، اسلام نے مخلوق کی خدمت، بالخصوص مذہب اسلام میں جو مسلمان غریب ہیں ان کی خدمت کے لیے ایک حکم جاری فرمایا ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ اور تمام مذاہب آپ دنیا کے اٹھا کر دیکھ لیں، اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس میں چیریٹی کا کانسیپٹ ہے، جس میں زکوٰۃ دینے کا کانسیپٹ ہے، زکوٰۃ دینے کا جس میں کانسیپٹ ہے۔ اب توجہ یہ فرمائیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ آج کل جو دی جا رہی ہے وہ بے معنی زکوٰۃ دی جا رہی ہے۔ اکثر آپ دیکھیں، اکثر لوگوں کا یہی رجحان ہو گیا ہے، جہاں دل بولا وہاں زکوٰۃ دے دیا، جس کو جی چاہا اس کو زکوٰۃ دے دی۔ کسی دوسرے ملک میں آپ زکوٰۃ بھیج رہے ہیں، کسی دوسرے ملک کے مدرسے کو آپ زکوٰۃ بھیج رہے ہیں، اور آپ کے محلے میں کہیں غریب موجود ہے، آپ کے خاندان میں کہیں غریب موجود ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، آپ کی زکوٰۃ کے سب سے پہلے حقدار، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مالدار ہے، اللہ نے اس کو دولت عطا فرمائی ہے، تو وہ اپنی زکوٰۃ اپنے قریبی لوگوں میں دے، اپنے خاندان والوں میں دے۔ اگر وہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر، اپنے محلے کو چھوڑ کر، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ زکوٰۃ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں فرمائے گا، اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں فرمائے گا۔ زکوٰۃ کا مقصد یہی ہے کہ آپ کا خاندان مضبوط رہے، آپ کے خاندان میں جو غربت کی سطح کے نیچے کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں، وہ لوگوں کے پاس راشن کا، وہ لوگوں کے پاس رہنے بسنے کا خرچہ آ جائے، وہ لوگوں کے پاس اتنی استطاعت ہو جائے کہ وہ کچھ کاروبار کر سکے تاکہ اگلے سال وہ بھی دوسروں کو زکوٰۃ دے کر آگے بڑھا سکے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوا یہ چلتا ہوں کہ آپ کی زکوٰۃ کے پہلے حقدار کون ہیں، آپ کو بتاتا ہوا چلوں، آپ کی زکوٰۃ کے سب سے پہلے حقدار آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بہن ہیں، اس کے بعد ان کی اولادیں ہیں، آپ کے چچا، آپ کے ماموں، آپ کے خالہ، آپ کے مامی، یہ رشتہ دار۔ اب زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے آپ خاندان میں؟ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہاں تک اوپر تک، اس کو اصل کہتے ہیں۔ آپ جس سے پیدا ہوئے آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور آپ کے اولاد، بیٹا بیٹی، پوترا پوتری، نواسا نواسی، اور نیچے تک اسی طرح آپ ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی آپ خاندان میں تمام اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ آپ کی زکوٰۃ کا پہلا حقدار آپ کا غریب بھائی ہے، آپ کی غریب بہن ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہی غریبوں کو رکھ کر، اپنے خاندان میں ہی غریبوں کو رکھ کر اگر آپ دوسری جگہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو بتائیے آپ اللہ کے حکم کا کتنا بڑا مس یوز کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی جو ہے سو آپ نافرمانی کر رہے ہیں۔ پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں، آپ اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے محلے کے غریبوں کو آپ دیکھیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ محلے کا کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی فقیر آپ کو سلام کرتا ہو یا نہ ہو، بلکہ زکوٰۃ اسی لیے دے کہ اللہ تعالیٰ نے غریب مخلوق کے لیے، غریب مسلمانوں کے لیے یہ نظام کے احکام نازل فرمائے ہیں۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ آپ سمجھیں کہ زکوٰۃ کے آپ کے سب سے پہلے حقدار آپ کا بھائی، آپ کی بہن،
اور آپ کے چچا، آپ کے پھپھا، آپ کے خالو، یہ رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دیں۔ کس کو نہیں دے سکتے ہیں؟ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیٹا بیٹی، پوترا پوتری، نواسا نواسی، ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ چیز جان لے کہ آپ جس سے پیدا ہوئے آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یا پھر آپ سے جو پیدا ہوئے آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو گزارش کرتا ہوں تمام حضرات سے کہ اپنی زکوٰۃ کو ایک مقصد بنائے غریبوں کی مدد کا، اور اپنی زکوٰۃ کو اپنے خاندان کے غریبوں پر صرف کرے، کیونکہ سب سے پہلے مصارف زکوٰۃ آپ کے خاندان کے غریب ہے۔ سب سے پہلے مصارف زکوٰۃ آپ کے خاندانی رشتہ دار ہے، اس کے بعد آپ کے پڑوس والے ہیں، آپ کے محلے والے ہیں، آپ کے شہر والے ہیں، اس کے بعد میں آپ یہ تمام لوگ اگر بالکل طریقے سے یہ لوگ بالکل صحیح ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کو عطا کیا ہے، تو آپ مدرسوں کا رخ کر سکتے ہیں، آپ تحریکوں کا رخ کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے ہی آپ کے محلے میں ہزاروں غریب ہے، پہلے ہی آپ کے شہر میں ہزاروں غریب ہے، تو آپ کا زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دینا، یقیناً آپ جانیں کہ کئی غریبوں کے چولہے آپ بجھا رہے ہیں، کئی لوگوں کے غریبوں کا پیٹ آپ مار رہے ہیں۔ ایک آخری بات کہتا ہوا اپنی بات کو میں سمیٹتا ہوں، کئی فاؤنڈیشنز نکلے ہوئے ہیں زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے نام سے، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ لیتے ہیں، اللہ و رسول عالم یہ کہاں پر خرچ ہوتی ہے، یہ کہاں پر صرف ہوتی ہے، ہماری نظر میں تو آج تک یہ چیز نہیں آئی، نہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے کو آپ کا ہاتھ ہو اور لینے والے مسکین کا ہاتھ ہو، یعنی زکوٰۃ کا کانسیپٹ آپ ڈائریکٹ کر دیجئے، آپ کسی کے ذریعے کسی کو زکوٰۃ نہ دیجئے، بلکہ آپ خود ڈھونڈتے ہوئے غریب تک پہنچے، مسکین تک پہنچے، اس کے بعد اس کو اپنے ہاتھ سے آپ زکوٰۃ دیجئے۔ اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی میرے خاندان میں غریب تو ہے، لیکن میں ان کو زکوٰۃ کیسے دوں، وہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کا مال ضروری نہیں کہ آپ زکوٰۃ کہہ کر دیں، بلکہ ہدیہ کہہ کر دیجئے، نذرانہ کہہ کر دیجئے، تحفہ کہہ کر دیجئے، کپڑوں کے پیسے کہہ کر دیجئے، عیدی کہہ کر دے دیجئے، تو یہ چیزوں سے ان کی دل آزاری نہیں ہوگی۔ آپ کا کام ہے کہ اپنے خاندان کو آپ مضبوط کریں، اپنے محلے میں مسلمانوں کو آپ مضبوط کریں۔ پرفتن دور ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارہ ہم تمام کو زکوٰۃ دینے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔